دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ قرآن مجید کے مضامین کے سلسلے میں ہم تصور نبوت اور رسالت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام سے ہم نے معجزے کے حوالے سے دیکھا کہ یہ کس طرح دلیل نبوت کے طور پر سامنے آتا ہے، انبیاء کرام کی زندگی میں معجزے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور کیسے اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی اس کو دلیل نبوت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور اس کی نسبت سے لوگوں کو اپنے خدا سے جوڑتا ہے۔ اسی بحث کے کچھ اور پہلو ہیں جو ابھی زیر بحث آنے ہیں، اور آج ہم چاہیں گے کہ معجزے کے تصور کو مزید پہلوؤں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سمجھا اور یہ دیکھا کہ معجزہ جو ہے اصل میں خرق عادت ایک واقعہ ہے، نیچرل لا ٹوٹتے ہیں تو معجزہ نمودار ہوتا ہے۔ دور حاضر میں بعض لوگوں نے جو سائنٹیفک ریولوشن کے دور میں زندہ ہیں اور جن کا خیال ہے کہ دین کی ایک تعبیر ایسی ہونی چاہیے جو اس دور کا جو ذہن ہے سائنٹیفک اسلوب میں سوچنے والا، اس کے لیے دین کی کوئی بات اجنبی محسوس نہ ہو، اس جذبے کے تحت انہوں نے کوشش کی کہ معجزے کی جو چیزیں ہیں ان کو لا آف نیچر کے تابع کر کے بتانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سر سید احمد خان اور جیسے بڑے جید لوگ جو تھے انہوں نے معجزوں کی تعبیر کرنے کی کوشش کی اور ان کو لاز آف نیچر کے تابع رکھ کے اس کی تفہیم کی۔ یہ جو اپروچ ہے بحیثیت مجموعی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ایک اجمالی نظر ڈالیں اور اس کے بعد پھر میں مزید سوالات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف عہد کے اپنے علمی پس منظر ہوتا ہے، اور قرآن اور احادیث کی جتنی بھی یہ دینی تعبیرات اور تفہیمات ہیں اس عہد کے تناظر میں جنم لیتی ہیں۔ اس میں تعبیر کرتے ہوئے قرآن کی اور معجزوں کی ہماری تاریخ میں مختلف لوگوں نے اپنے علم کے حساب سے عصری علوم کی روشنی میں تعبیرات کی۔ عہد حاضر میں بھی یہی ہوا۔ جب سائنٹیفک ریولوشن آیا اور دنیا میں ہر چیز کو سائنس کے اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی گئی، تو ہمارے ہاں علامہ آلوسی نے اور ادھر سید احمد خان نے یہی کوشش کی کہ ہم اس کی بظاہر جو ایک کنفلکٹ نظر آتا ہے، ایک اختلاف نظر آتا ہے، اس کی ہم تطبیق کریں اوورآل انسانی عقل میں اور انسانی علم میں اور مذہبی تعبیرات میں۔ یا سید نے اس کے لیے آسان لفظ استعمال کیا کہ کلام اللہ، قار اللہ جو ہے اللہ کے جو الفاظ ہیں، ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ، دونوں کے ہم کے اندر ہم نے کچھ اس میں مطابقت تلاش کی۔ اس کی روشنی میں کچھ تعبیریں ہمارے ہاں آئی ہیں۔ اس میں میرا ایک بنیادی تبصرہ یہ ہے کہ اس پریمیسز پہ یہ ہے، یہ بحث اس بنیاد مفروضے پر ہے کہ غالباً جو علمی تحقیقات ہیں یہ اپنے آخری مقام پہ پہنچ چکی، یعنی اپنی عہد کے علم کو ایک معیار مان لیا۔ معیار مل گیا۔ حالانکہ سائنس بذات خود یہ بات نہیں کہتی۔ سائنس بہت ایک دانادارانہ چیز ہے۔ جب یہ مذہب کے رد عمل سے نکل گئی تو اس نے بہت بڑا ایک علمی اور ایک دانادارانہ اسلوب اختیار کیا۔ جو چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کے بارے میں یہ نیوٹرل ہو جاتی ہے، غیر جانبدار۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ممکن بھی ہے، ناممکن بھی ہے، ہمارے بارے میں ہم اس پہ رائے نہیں دے سکتے۔ یہ عالمانہ رویہ ہے، یہ جاہلانہ رویہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ جاہل کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ جاہل کا رویہ ہوتا ہے۔ نبیوں کو اگر آپ نکال دیں، چونکہ وہ تو ربطہ ہی ہوگا، وہ تو پہلے سے ہی ایک دعویٰ کرتا ہے نا، وہ کھڑے دعوے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، علم کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے۔ عالم کے لیے زیب یہی دیتا ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں وہ تعبیر کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ ایک تعبیر مجھے نہیں۔ تو سائنس تو بہت اچھی چیز ہے، سائنس کہتی ہے مجھے نہیں پتا، میں جو کچھ جانتی ہوں میرا یہ بیان کر دیا۔ کل کیا ہونا ہے
کل عین ممکن ہے میں اس کو 100% آگے بڑھ جاؤں اور عین ممکن ہے میں اس کو غلط ثابت کر دوں، وہ کہوں کہ میں نے جو کل کہا تھا غلط ہے. وہ صحیح اور غلط میں حتمی تعین نہیں ہوتی ہے، جستجو کا نام ہے. ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے بظاہر ان معجزات کا انکار کیا، وہ غالباً عہد حاضر کی تفہیم کو آخری سمجھے کھڑے تھے، یا اتنے ذہنی دباؤ میں تھے عقلی تحریک کے، سائنسی تحریک کے، مروبیت میں کہ ہم نے اس کو ثابت کرنا ہی ہے. اور اس میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ نے اگر ایسی کوئی تعبیریں کی ہیں تو ان میں لازم نہیں ہے کہ ان کی بدنیتی شامل ہے. ہاں کوئی یقین نہیں، بلکہ بظاہر لگتا ہے کہ نیک نیتی شامل تھی. اور ہمیں بھی ایسی تعبیرات کو اسی مفہوم میں لینا چاہیے کہ انہوں نے ایک علمی کاوش کی. جیسے ہم کسی تفسیری روایت کو غلط کہہ دیتے ہیں، کسی کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑ جانا، میں اس سے بڑا خلاف ہوں. یہ حسن ہے، یہ ان کی آزادی فکری جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اس کا استعمال ہے، اور ہمیں اس کو محبت سے اور احترام سے لینا ہے اور سمجھنا ہے کہ ان کی ایک کوشش تھی، انسانی کوشش تھی. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ عہد کے جو پیمانہ علم ہے، جو معیارات علم ہے، کیا وہ حتمی ہے؟ سائنس خود یہ کہتی ہے کہ حتمی نہیں ہے، فلسفہ خود کہتا ہے کہ میں حتمی نہیں ہوں. تو ہمارے لیے تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے دونوں طرف، نہ گالا گلوچ کریں نہ اس سے مروب ہوں. اچھا، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود تفسیر کی جو روایت ہے، ان بزرگوں نے یہ کوشش کی کہ اس روایت کے اندر رہتے ہوئے اس کی ایک ایسی توجیہ کریں کہ جو عصری علم پر بھی پوری اترتی ہو، اور ان کے خیال میں متن بھی جس کو قبول کر لے، لغت بھی جس کو قبول کر لے. جیسے مثلا لفظ جن کی ایک تعبیر اختیار کرنے کی کوشش کی سید احمد خان نے اور باقی لوگوں نے، اور کوشش کی کہ متن کے اندر رہتے ہو. اسی طرح بعض لوگوں نے سیدنا مسیح کے بغیر والد کی جو ولادت ہے اس کو بھی ایک توجیہ کرنے کی کوشش کی. یہ جو اپروچز ہیں، ایک تو ہے نا کہ اس کو خارجی علم کے تابع کرنا، ایک یہ کہ خود نصوص کی ایک ایسی تعبیر زبان و بیان کے اصول سے اور لغت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا جس سے اس کی یہ توجیہ ممکن ہو جائے کہ جس سے وہ موجودہ عہد کے علم سے بھی متصادم بظاہر دکھائی نہ دے. یہ جو اپروچ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، تعبیر کسی بھی ٹیکسٹ کی ہو، کسی بھی متن کی جو تعبیر ہے نا، اس میں کئی اصول کار فرما ہوتے ہیں جو مستند ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے اہل اسلام کا اور اہل مغرب کا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لفظ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم لٹرل انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. جو لفظ کھڑا ہے اس کا جو عمومی معنی لیا جاتا ہے، ایک متعین مفہوم ہے، عمومی مفہوم جو لغت میں لیا جاتا ہے، لیکسیکون میں آپ کو وہ لینا پڑتا ہے. تو قرآن کی تعبیر کرتے ہوئے بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ اس لفظ کا کوئی ایسا مفہوم جہاں رات لکھے آپ دن مراد لیں، یہ آپ نہیں کر پائیں گے. دوسرا اصول تعبیر میں کانٹیکسٹ بہت اہم ہوتا ہے. اس کو ہمارے ہاں شان نزول کہا جاتا ہے، انگریزی میں ہم اس کو کانٹیکسٹ کہتے ہیں. کوئی لا ہم پڑھتے ہوئے کانٹیکسٹ ضرور دیکھتے ہیں اس کا کہ یہ کیا ہے. پھر اصول ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اگر ہم لغوی معنی لے لیتے ہیں، کانٹیکسٹ جو ہم لے رہے ہیں شان نزول لے لیتے ہیں، اس سے جو مفہوم نکل رہا ہے کوئی لغو تو نہیں بنتا، قابل قبول ہے تو ٹھیک، اگر ابسرڈ بنتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی اصول ہے. اس کے علاوہ ایک اور اصول ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ کہا نہیں جاتا، وہ انٹرنسک اصول ہے کہ جو اس زمانے کی تفہیمی چل رہی ہے، زبان کی، اثر کی، سماجیات کی، وہ آپ کے ترجمے میں، آپ کی تعبیر میں آئے گی ہی آئے گی. سوشل کانٹیکسٹ وہ آئے گا ہی آئے گا آپ کا، اس سے نکل نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ کا محدود سوچ ہے. ہماری تفسیری روایت میں یہ دونوں باتیں لازم ہیں. ایک تو صاف ظاہر ہے ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو لفظ سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، جہاں تک ممکن ہو اس میں رہنا چاہیے. جہاں ابسرڈ ہوا وہاں کئی منع کر لیے. مثلا جہاں یہ معمول ہوا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور ہاتھ اللہ کا ہے نہیں، تو انہوں نے وہاں تعبیر کر لی، کوئی ابسرڈ معنی نکلتا تھا. کانٹیکسٹ سے بھی وہ نہیں نکلتے، یا سوشل کانٹیکسٹ جو سماجی علم کا ایک لیول ہے. اول زمانے کی جو تفسیری آراء ہیں وہ اس علم کی روشنی میں ہے. جو درمیانی عرصہ ہے، قرون وسطیٰ ہے، وہاں کی تعبیرات میں آپ کو دیکھیں نا، راضی پڑھیں گے اگر آپ تفسیر کبیر، تو اس زمانے کا فلسفہ اس میں جھلکتا نظر آئے گا. صحیح. آپ بعد کی تفسیریں پڑھیں گی تو آپ کو جو ہے فارابی اور ابن سینا اور غزالی کا جو فلسفہ ہے تعبیر میں، تفسیر میں جھلکتا نظر آتا ہے. آپ اثر ہے، اس کا اثر ہے تفسیر کے. اگلے زمانے میں جب سائنٹیفک علم، جدید پازیٹیوزم آ گیا، امپیریسزم آگے بڑھا اور سینس پرسیپشن کو اہمیت دے دی گئی
اور ایپسٹیمالوجی نئی جنم لیا تو اس کی روشنی میں لوگوں کا ایسی تعبیریں کرنا جو خرق عدد کو ایکسپلین کر رہی ہوں، تو یہ فطری بات تھی، اس لیے اس پہ گرفت نہیں، یہ ایک علمی تناظر ہے، ایک سماجی تناظر ہے تعبیر کا. ہمارے لوگوں نے بھی یہی کیا، پہلے والوں نے بھی یہی کیا. اس لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے بعض علم کہتے ہیں کہ حقیقت کو یا قرآن کی ایک آیت کو یا ایک معجزے کی تعبیر کو ایک نقطہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی ہے ختم ہے. یہ ایک دائرہ ہے، صحیح. اس کے اندر ایک تعبیر ہے، دوسری تعبیر ہے، تیسری تعبیر ہے، چوتھی تعبیر ہے، پانچویں تعبیر ہے، اور 15 تعبیریں اور آئیں گی، 100 اور آئیں گی. یہ اگر ہم اپروچ اختیار کر لیں کہ ایک آدمی نے حقیقت کو ایک اینگل سے دیکھا، دوسرے نے اس حقیقت کو 4ویں صدی میں دوسرے اینگل سے دیکھا، تیسرے نے اپنے علم کی روشنی میں ایک اور طریقے سے دیکھا، تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. یہ انکلوسیو ہونی چاہیے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ ایک حقیقت کو مختلف ذہنی اینگل سے، زاویوں سے دیکھنے کی خواہش ہے اور کوشش ہے. تو میں تو اس لیے ان کو ادب سے دیکھتا ہوں، احترام سے سب کو دیکھتا ہوں، اور ان کو ہماری جو ڈائیورسٹی ہے اوپینین کی، جو رچنس ہے، اس کی ایک دلیل کے طور پہ سمجھتا ہوں، بجائے کہ میں لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑ جاؤں. یہ بات صحیح ہے، ان پرنسپل تو ہم اتفاق کرتے ہیں. لیکن میں اسے اگلا اسپیسیفک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرٹیکولر تفسیر ہے، تعبیر ہے، مثلا سر سید نے کہا کہ قرآن مجید سے ہم عمومی جو تفسیر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن اور انسان دو الگ الگ مخلوقات کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں. سر سید کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جن اور انسان اصل میں انسان ہی کے دو طبقات کا بیان ہے. جن جنون سے ہے اور وحشی قبائل پھر اس کا مطلب نکالتے ہیں، پرویز صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا، اور انسان ان سے ہے اور محبت اور مہذب لوگ اور غیر مہذب لوگ. پرویز صاحب نے اس تصور کو مزید آگے نکھیرا، اور دلیل لغت سے ہی لا رہے ہیں اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جن اور انس اصل میں ایک ہی مخلوق کے دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے. صحیح. میں جاننا چاہتا ہوں اس تفسیر کے بارے میں، یعنی یہ جو اسلوب تفسیر ہے، اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس کی یعنی اس کو کس حد تک ہم قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، میں نے تو فلسافیکلی اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو دے دی نا، جب اصول میں نے بیان کیا کہ میری رائے میں یہ ان کی ایک تعبیر ہے جو انہوں نے خاص علمی پس منظر میں دی ہے. نہیں، یہ تو تعویل ہو گئی نا. جی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصول تفسیر جو ہے یا یہ اسلوب تفسیر جو ہے، اس پر آپ ذرا میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اس کی گنجائش ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس اسلوب تعبیر کی گنجائش موجود ہے. ایسے اسلوب تعبیر کئی اور بھی موجود ہیں، ان کی بھی گنجائش موجود ہے. پرابلم وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ یہ واحد تعبیر ہے، اگر یہ کہیں کہ اس کے علاوہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. اگر یہ کہیں کہ ہماری ایک تعبیر ہے تو یہ ہم قبول کریں گے. ہم نے اور بہت ساری تعبیریں قبول کی ہیں. ہم اس کو اپنی ڈائیورسٹی کی، انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی مثال کے طور پہ لیں گے. اور دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کی ایک تعبیر پہ خوش نہیں ہوتے. اگر ایک آدمی اس تعبیر سے مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری تفہیم کے مطابق یہ ہے اور باقی تعبیر کرنے والے بھی غلط نہیں ہیں، تو میں تو ذاتی طور پر اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ بھی اس حقیقت کے دائرے کے اندر ایک نقطہ ہے، اور ابن جو کثیر نے لکھا ہے وہ بھی ہے. میں اس کو تھوڑا اگر پیچھے جائیں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ روایت نئی نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ معراج کا، بہت بڑا خرق عادت اور بہت بڑا معجزہ. اب اس پہ دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، بڑوں میں، چھوٹوں میں نہیں، بڑوں میں، ہمارے اکابر میں، جو ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ ان کو ذرا دیکھو، ان پہ چلو. عہد حاضر میں بھی ہے، اس زمانے سے دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصی حیثیت میں، جسمانی معراج جس کو کہتے ہیں، شخصی اور جسمانی حیثیت میں انہوں نے معراج فرمایا. وہ مکہ سے تشریف لے گئے بیت المقدس میں، مسجد الاقصی، اور پھر وہاں سے گئے اوپر. اب اس میں کئی سکول ہیں، مکاتب فکر ہیں. ایک سکول یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں جو سفر ہیں یہ جسمانی ہیں. حضور اپنی فزیکل حیثیت میں، جسمانی حیثیت میں، طبعی حیثیت میں تشریف لے گئے دونوں جگہ، مکہ شریف سے اقصی شریف تک. الى المسجد الحرام ہے، الى المسجد المسجد الحرام ہے، الى المسجد الاقصی. اور دوسرے ہیں کہ وہاں سے آگے تشریف لے گئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے آگے کا ذکر نہیں کیا، ہم صرف اسی ایک کو مانتے ہیں.
یہ آج سے نہیں، یہ روز اول سے آ رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اگلا جو سفر ہے یہ بھی فزیکل تھا، حضور خود اپنے تشریف لے گئے. تشریف لے گئے. ایک مکتبہ فکر ہے ہمارے ہاں آج تک ہے، اس وقت اکثریت سے. کی رائے یہی ہے. جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگلا سفر آپ کا جو تھا وہ روحانی سفر. روحانی سفر تھا، یہ جسمانی معراج نہیں تھا. چونکہ قرآن رک گیا آخر، قرآن نے آگے اس کی بات دلیل یہ لاتے ہیں، قرآن اس سے آگے حدیث میں ہے. حضور نے اپنے معراج کا قصہ بیان فرمایا، ملاقات کی باتیں بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں حضور نے بیان فرما دیا تو یہ اس کے بارے میں کہنا کہ یہ جسمانی تھا یہ لازم نہیں ہے. جو کچھ بیان فرما دیا اس کی جو صداقت ہے وہ ٹھیک دونوں ہے، حوالوں سے ثابت وہ ٹھیک ہے، لیکن فزیکل آپ اچھا اب دیکھیے نام سنیں اس میں. جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک خواب میں گئے یا روحانی تجربہ تھا آپ کا، اس میں دو بڑے معتبر نام ہیں ہمارے لیے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالی عنہا. اب بی بی عائشہ کے 3 تعارف ہیں. ایک تعارف یہ ہے کہ اس کے گھر کی تربیت کس نے کی؟ عبداللہ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مسلمانوں نے خاص طور پہ سنیوں نے کہا کہ یہ حضور رسول اللہ کے بعد ہے. سنی تو کم از کم یہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ یہ کہتا ہے تربیت کا اثر ہوتا ہے. اگلی بات سنیں، حضور کے اکیڈمی آئیں اور حضور کی تربیت پائی، روحانی تربیت، علمی تربیت. تیسری بات سنیں، وہ صحابہ میں بھی عالمہ تھی. بعض صحابی عالم نہیں تھے. 2500 2700 تو روایتیں حدیث کے استادوں نے ان سے لے لی نا، تو ان کا علمی مقام بھی ہے. اب وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، یہ لکھی ہے کتابوں میں. اگلا چلیں تھوڑا امیر معاویہ، ٹھیک ہے آپ ان کی سیاسی بات پہ اختلاف کر لیں لیکن عہد کے قریب ہے نا، صحابیوں میں تو ہیں، اس عہد کے تو قریب ہے نا وہ، اور ان کا اپنا ایک مقام ہے. وہ سوچے سمجھ والے انسان تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بالکل ان پڑھ سا کوئی آدمی تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب والا ہے معاملہ. تو اگر کوئی آدمی عہد حاضر میں بھی اس طرح کی کوئی تعبیر کرتا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کو علمی اختلاف کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ہاں ایک رائے ہے جس سے آپ اختلاف کر سکتے یہ رائے پہلے بھی رہی ہے اور ہم نے بی بی عائشہ کو گالی نہیں نکالی. ہماری کتابوں میں انہوں نے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہتی تھی، اور بھی آپ کو صحابہ کرام کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کی گنجائش ہے. یہ روایت جب تک ایک علمی روایت رہے، کوئی حرج نہیں. عقیدے کی شکل اختیار نہ کر لے کہ اس کو نہ ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے ہی مسلمان، یہ بھی غلط، اور دوسروں کو کہنا کہ یہ عقیدہ لینے والے کافر، یہ بھی غلط. یہ عقیدے کی بحث میں نہ جائے، نہیں ہے. علمی روایت کی ایک- طور پہ تو ہم تو خوش ہیں. اختلاف کی ایک روایت ہے، اس کی کانٹیکس میں اس کو دیکھا جائے. کچھ سوالات اور بھی ہیں جو معاشرے سے متعلق ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ حاضر خدمت ہیں اسی پروگرام کے ساتھ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، موضوعات قرآن، اور اس میں نبوت و رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بطور خاص معجزے کے بارے میں. ظفر اللہ صاحب، ایک گفتگو تو ہم نے کی کہ ایک جو معجزے کی ایک تعبیر ہے اس کو خرق عادت واقعہ بنانے کی بجائے اس کو آپ لے کے آئیں اس پیراڈائم میں جس کو آپ ایک سائنسی پیراڈائم جب کہہ رہے ہیں یا فطری پیراڈائم، لاز آف نیچر کے تابع بیان کرنے کی کوشش کریں. اور ہم نے کہا کہ یہ روایت رہی ہے ہمارے ہاں اور اس کو بطور علمی روایت کی قبول کرنا چاہیے. ایک بحث کا ایک اور پہلو ہے جس کی طرف ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ بعض خرق عادت واقعات کا ظہور غیر انبیاء میں بھی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، اور بطور خاص یعنی دینی روایت کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں بعض صوفیاء سے منسوب اس طرح کے واقعات ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ الگ ہیں، قانون فطرت ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہاں بھی، اور اس کو ہم کرامت سے جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں. معجزہ تو دلیل نبوت ہے، کرامت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی دلیل ولایت ہے؟ کیا چیز ہے؟ جب ایک عام نیک انسان سے کچھ خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں.
اگر کسی نبی سے خرق عادت ہوتا ہے تو ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ تعریف پہلے تو ذہن میں رکھ لینی چاہیے. معجزے سے بھی ہم نے بحث کر لی, اب ہم کرامت پا جاتے ہیں. اس کی کئی تعبیریں ممکن ہیں. میں سب سے بری تعبیر سے شروع کرتا ہوں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اپنی عقیدت سے, دیکھنے والا اپنی عقیدت سے کسی چیز کی ایسی تعبیر کر رہا ہے کرامت کے جو, لیکن کرامت ہے نہیں, جس کو ہم ڈیلیوژن یا ایلیوژن کہتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بالکل نارمل چیز ہے لیکن آپ کی خوش عقیدگی اس کو برابر بنا دیتی. مثال کے طور پر بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر کے ایک کونے میں ایک جھاڑی تھی. وہ ہوا سے ہلتی تھی. ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں جن ہے. ہم ڈر کے جاتے نہیں تھے. وہ جب ہلتی تھی نا ہوا میں, ہم سمجھتے تھے کہ جن ہلا رہے ہیں. جن وہاں نہیں تھا, جن میرے ادھر بیٹھا ہوا. یہ بعض اوقات خوش عقیدگی عوام الناس میں جن کا نفسی توازن یا نفسی علم کمزور ہوتا ہے, وہاں اس بات کا پیدا ہونا ممکن ہے, اور یہ ہوتا ہے. کیونکہ تصوف میرا میدان ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں ایسے, جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے, اور یہ ایک تو یہ ہے. اس سے زیادہ میں مزید بات نہیں کرتا, مارے نہ کوئی ہمیں, چونکہ میں خود کہتا ہوں کہ میں صوفی ہوں تو پھر میرا بھی کاروبار چلنا چاہیے. دوسرا اس کا پہلو وہ یہ ہے, سلسلہ عالیہ کو بھی تاکہ بڑھنا چاہیے. اور دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو کسی خیر کی عادت کا ظہور کبھی بھی کرنا ممکن ہے. اگر وہ نبی پہ کر دے اور ولی پہ کر دے, دونوں میں امکان ہے. ولی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے یہ کیا ہے, وہ ہو جاتی ہے, کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی. نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, یہ. تیسرا, اگر ولی یہ کہے کہ میں کر رہا ہوں اور میری طرف آؤ, ہم اس کو شرک کہیں گے. ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو بھی چاہیے انسان کا بچہ بنے. اگر نبی اس کا رابطہ اپنی ذات سے نہیں جوڑ رہا, اگر نبی اس کا رابطہ اللہ کی ذات سے جوڑ رہا ہے, نبی اس کے بدلے میں لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کے نہیں کہہ رہا, اللہ کی طرف ایمان لانے پہ کہہ رہا ہے, تو آپ بھی انسان کے بچے بنو. نبی کی روایت پہ چلتے ہوئے تم بھی لوگوں کا رخ ادھر ہی موڑو, اللہ کی طرف موڑو. یہ بات اس میں دیکھنے کی انتہائی ضرورت ہے. چوتھی بات ہم نے کری دی کہ وہ دعویٰ ہوتا ہے نبی کا, صوفی کا دعویٰ نہیں ہوتا. پانچویں بات کہ بہت معجزے ایسے ہیں انبیاء کے, بہت سارے معجزے وہ جو تسلسل کے ساتھ ہوتے تھے, تسلسل کے ساتھ ہوتے تھے. کرامت بعض اوقات تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتی, کبھی ایک ہو گئی, کبھی اور ہو گئی, کبھی اور ہو گئی. اور پانچویں بات میں یہ کہوں گا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کرامت ہو. عین ممکن ہے فطری عمل ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو رہا, علاج نہیں ہو رہا, بزرگ کے پاس گیا, اس نے دعا فرما دی, ٹھیک ہو گئے. اب ینگ وغیرہ کہتے ہیں, جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کی سائیکک تھراپی ہو گئی ہو. وہ جو سائیکوسومیٹک مینیفیسٹیشن تھی بیماری کی بعض اوقات شکلیں نفسی ہوتی ہیں, وہ ہٹ گئی. اور ینگ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو وہ بڑے مثالیں دیتا ہے اس کی, کہ یوں ایک مریض آیا تو میں نے یوں ٹھیک کیا اور یوں ٹھیک کیا. تو عین ممکن ہے کہ یہ سائیکوسومیٹک ہو بیماری, وہ کرامت سے ٹھیک ہو گئی. یہ بہت ساری باتیں ممکن ہیں. تو اس کو اس پورے تناظر میں لینا چاہیے, انکار نہ کرتے ہوئے, اقرار کرتے ہوئے, ifs and but کے ساتھ اس کو چلانا چاہیے. لیکن جو آخری بات آپ نے کی جونگ کے حوالے سے, جونگ تو مسلمان نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفسیاتی اور نفسی عمل ہے بنیادی طور پر, اس کا تو کرامت یا دینی روایت سے تو کوئی تعلق بالکل نہیں ہے, یہ نفسی ہے. دیکھیے ہندو بہت آگے ہیں اس میں, بدھسٹ بہت آگے ہیں. میں نے انگریز کا واقعہ پڑھا, میں جو کہ پڑھتا رہتا ہوں, شوق ہے میرے ان چیزوں کا. کہتا میں بدھسٹ مانک سے ملنے گیا, اس سے ملا تو اس نے میرا نام بتا دیا. اب آپ کو عجیب لگے گا, اب وہ بدھسٹ تھا, وہ صوفی مسلمانوں والا نہیں تھا. یہ نفسی کیفیات سے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں نا, اور نفسی عوارض کا جو علاج نفسیات سے ہوتا ہے, وہ تو ایک اتفاقی چیز ہے. یا خرقی عادت کا اللہ کا ظہور کرتے رہنا کسی بندے کے لیے تو اللہ کے اختیار میں ہے نا, اس صوفی کا ہے نہیں, اسلام سے کیا تعلق ہے اس کا. لیکن معجزے کے ماننے کے ہم بطور دین پابند ہیں ہے نا, وہ تو دعویٰ ہے نا.
لیکن غیر پیغمبر کے کسی ایسے فعل کو ماننے کی ہم پابند نہیں. بالکل نہیں ہے، اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، ذاتی طاقت بھی ہو سکتا ہے، نفسی بیماری بھی ہو سکتا ہے، نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا میں ایک اور پہلو اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ چیز ہے بیسیکلی ظاہر ہے اس کی کچھ تو حواس خمسہ سے تو ہم متعارف ہیں، لیکن بعض حواس سے شاید ہم متعارف یا یوں کہ ایک سائنٹیفک علم کی روشنی میں ہم متعارف نہیں ہوتے. چھٹی حص کہہ دیتے ہیں کچھ اور، جیسے آپ نے نام بتا دیا اس نے. بعض لوگوں کے اندر کچھ اور اوصاف ہوتے ہیں اس نوعیت کے جو ان پانچوں اوصاف سے ہٹ کے ہوتے ہیں، یا آپ ان کو مشق سے ڈیولپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ سے کچھ ایسی چیزوں کا صدور ہونے لگتا ہے جو بظاہر خرق عادت دکھائی دیتی ہیں، جو عموم میں نہیں ہوتی. یہ جو عمل ہے بنیادی طور پر اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے مختلف ہے پیغمبرانہ معجزے سے؟ مثال دیتا ہوں. چونکہ بزرگان کی بات ہو رہی ہے، بزرگان کو اکثر اپنے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تو میں بھی اپنے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، لیکن وہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے. میں عمر کوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر لگا تو میرے سامنے ایک بندہ داخل ہوا، ٹریفک چلان تھا اس کا. میں بتاتا ہوں کہ بعض کرامتیں بنتی کیسے ہیں. میرے سامنے آیا تو میں خود دیکھتا تھا کہ ملزم خود ہو، اس کی جگہ پہ تو کوئی نہیں پیش ہو گیا. تو ملزم کہیں اور تھا، وہ پولیس والے کا ٹرک تھا، تو اس نے نا میرے سامنے کسی اور گاڑی کو کھڑا کیا، اس کے ٹرک والے کو حلیے میں میرے سامنے کھڑا کر دیا. اس کو اس نے بتا دیا کہ میرا نام وہی ملزم کا ہے. اب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو یوں دیکھا. اب انسان کہہ رہے کہ پڑھ کے نفسیات دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کانفیڈنس میں کھڑا ہے، یہ لیک آف کانفیڈنس میں ہے، ڈر میں ہے، گھبرایا ہوا ہے. اور گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے کھڑا ہونا افسر کے سامنے، یا کمزوری کا ہونا اندر کی. وہ اتنا میں ہوشیاری آ جاتی ہے، کرامت نہیں ہوتی، وہ علم ہے. میں نے اس کو کہا کیا نام ہے تیرا؟ تو اس نے کہا میرا فلاں نام ہے. مجھے دیکھا کہ وہ اپنا کانفیڈنس جو ہے نا وہ لوز کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس کو پتا تھا کہ میں اصل بندے کو دیتا ہوں. اس نے اپنے باپ کا نام بتایا. میں کاغذ سے پہلے دیکھ چکا تھا تو اس کے باپ کا نام وہ نہیں ہے. تو میں نے گھنٹی ماری، میں نے کہا پولیس کو بلاؤ، میں اس کو پکڑ کے لے جاؤں. میرا ریڈر میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، ابھی بھی زندہ ہے، ایسے کہ سائیں آپ کو کس نے بتایا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آدھا علم تو میرا تجربی تھا اور آدھا میں پڑھے بیٹھا تھا. اس نے میں نے بتایا کہ دیکھو مذاق کیا. میں نے کہا دیکھو ہم ملتان کے پیر ہیں، ہمیں تو یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں. یہ میرا خالص مذاق تھا. میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ کوئی کرامت نہیں تھی. یہ بات اتنی مشہور ہوئی اور ان پر یقین آیا لوگوں کو کہ یہ تو بندے کو پڑھ لیتا ہے. تو باپ پتہ بزرگ بھی بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں، وہ ان کا تجربہ اتنا ہوتا ہے. یہ اگلے کی خوش عقیدتی ہوتی ہے، خوش فہمی ہوتی ہے. تو وہ میری طرح اس کو نسبت ایک خیر کی عادت سمجھ لیتا ہے. میں آپ سے شیئر کروں ایک اسی طرح کی بات کہ ایک بہت مشہور ہمارے آیت کے ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت باتیں بتا دیتے ہیں. ذی علم آدمی ہے، میرے دل میں ان کے لیے بڑی قابل احترام ہے. تو مجھے انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا اسی طرح کا. کہتے ہیں میرے پاس ایک بڑا آدمی آیا، بہت مشہور آدمی، بڑے ایک منصب پہ فائز. اس سے گفتگو ہوئی تھوڑی عرصے بعد. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم زندگی میں ایک بار سوئسائڈل اٹیمپٹ کر چکے ہو؟ کہتا ہے پہلے تو وہ تھوڑا سا ہوا، پھر حیران ہوا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر گفتگو آگے چلی تو اس نے اعتراف کیا. اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیرت زدہ، میرے ماضی کے واقعات آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ نے بتایا کہ لگی کہ میں اس میں کوئی میرے کو غیب کا علم میرے اندر نہیں تھا. میں اس آدمی کی باڈی لینگویج، اور وہ چونکہ پروفیسر ایک طویل عرصہ انسانوں سے انٹریکٹ کرتے رہے، چہرہ شناسی اور چہرہ کو پڑھنے کا آپ کے اندر مشق ہو جاتے ہیں. میں اس سے گفتگو کی، کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جس نفسیاتی کیفیت میں رہنے والا آدمی ہے، یہ لازم ہے کہ عمر کے اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے وہ ضرور اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا. اس مفروضے کی بنیاد پر جو میں نے اس کے بارے میں بات کی وہ صحیح تھی. اچھا اب وہ ظاہر ہے اس کی ایک تعبیر کہ وہ جناب میرے ماضی کے واقعات بزرگ بنا لیے. دین کے اندر یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل میں چونکہ نبوت کا تصور اور معجزہ کے حوالے سے گفتگو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ معجزہ تو دلیل نبوت کے طور پر پیش آتی ہے، لیکن اس طرح کے خرق عادت واقعات جو ہم دیکھتے ہیں ان کی کوئی مذہبی توجیہ کرنا یہ میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو انسانی علم کے ارتقاء کی روشنی میں دیکھیں.
چونکہ ہماری گفتگو عام طور پہ دقیق ہو جاتی ہے، بعض لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں، تو میں بھی 2 چھوٹے چھوٹے واقعے سنانا چاہتا ہوں. کچھ شاید اہل علم نے سمجھ لیا ہوگا آپ کے اشارے سے. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ مرید ہونا، تو میں ان کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ آپ وہاں چلے جائیں. میں ایمانداری کی بات ہے، میری رائے ایماندارانہ یہ ہے کہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے مرید بن جاؤ، اچھی باتیں کرتا ہے، اس میں کیا بات. میرے دوست تھے، وہ مجھے بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو لے جانا ہے اور وہ بتا دیں گے. میں پبلکلی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ میری عمر گزری ہے صوفیاء کے ساتھ، جنوں والوں کے ساتھ، تعویذ والوں کے ساتھ. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی آدمی میرے بارے میں بتا دے، مجھے تعویذ دے، میں کھا لیتا ہوں. میرے اوپر جن کر لے، جادو کر لے، میں موجود ہوں. جو منہ مانگے گا میں انعام دوں گا. میں نے کہا یہ ہوتا کچھ نہیں ہے، میرے اوپر نہیں ہوتا. نہیں مجھے لے گیا. جب میرا باری آئی تو بجائے مجھے بتانے کے انہوں نے مجھے 3 سوال کیے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ نے کبھی خودکشی کی ہے؟ کوشش کی ہے اس کی؟ جی. میں نے کہا میرا مزاج ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کاروبار کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کاروبار نہیں کرتا. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ فیوچر میں سیاست میں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا فیوچر نہیں، میں تو ماضی میں جا چکا ہوں. جس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ کا کام بہت پیچیدہ ہے، اور مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو علم سمجھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے آنے والی چیزیں نہیں سمجھنا چاہیے. اگر اس نے بتا دیا تو ٹھیک، نہیں بتایا تو ٹھیک. اس میں نہ ان کی شان بڑھے نہ کم ہو. یہ علمی سا ایک عمل ہے. میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو جنوں سے اور نفسیاتی بیماریوں سے اور کرامات سے منسلک ہے. اس کا کرامات کا عملی ظہور کیا ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں امام الناس پہ. ہم تو علمی بحث کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ آتے تھے، ان کا نام مولانا عبدالحق تھا. سرگودا سلا والی کے وہ بزرگ تھے، عالم دین تھے. ان کی مہارت جن نکالنے میں تھی. ساؤتھ پنجاب میں جن بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پنڈی وغیرہ میں بھی بہت ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کو ہوتے ہیں. ساس تنگ کرتی ہے، غربت ہے، خاوند زیادتی کرتا ہے. ہمارے علاقے میں ہمارے عورتوں میں تو انسان نہیں سمجھ جاتا ان کو. وہ بیچاریوں کو نفسی بیماریاں ہوتی ہیں، یا جوانی ہے، شادی نہیں ہو رہی، ہسٹیریا ہو گیا. یہ بیماریاں جو مروج ہیں یہ ہو جاتی ہیں ان کو. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہانہ کر رہی ہوتی ہیں. نفسیات یہ بتاتی ہے کہ عین بیماری ہوتی ہے، بیماری کے میں عمل کرتی ہیں، کبھی ہسٹیریا کا، کبھی کیا کبھی کیا. بزرگ ہر سال سردیوں میں ہمارے پاس آیا کرتے تھے، ہمارے گھر رہا کرتے تھے. اور 3 دن میں نا سینکڑوں ہزاروں لوگ ان سے آ کے علاج کراتے تھے. جنوں کا دم کیا اور ٹھیک ہو گیا. وہ خواتین کا دم کرتے تھے. اگر خاتون دم میں نہیں ٹھیک ہوئی، جن نہیں نکلا، نفسی بیماری نہیں ٹھیک ہوئی، جن تو نفسی بیماری ہوتی تھی، وہ چل جو ہے ایک لوہے کا کڑا آگ جلا کے رکھتے تھے اور اس میں نا گرم کرتے لوہے کا. آخر میں جو خاتون بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوتی تھی نا، وہ چمٹے سے وہ آگ کا رنگ نکالتے تھے اور یوں کہتے تھے جن نکل جا نکل جا نکل جا ورنہ میں تیرے گلے میں ڈال دوں گا. ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بچے کہ وہ آگ جو ہی قریب آتی تھی نا دن بھاگ جاتے ہیں. دیکھیے یہ نفسیات ان چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جو فطری بیماریاں ہیں حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ جن کا جو آگ آئے گا تو جن تو نکلے گا نا. تو ان کو کرامت نہیں سمجھنا چاہیے. یہ عام ایک ٹھیک ہے. تو مختصراً یہ ہے کہ بزرگوں سے کرامات کا ظہور عین ممکن ہے، لیکن ان کی ذات سے نہیں، اللہ کی ذات سے. ان کی بنیاد پہ اپنی طرف کھینچنا غلط، اللہ کی طرف بلانا صحیح. یہ کہنا کہ ہمارے مسلمانوں سے کرامات ہوتی ہے کسی سے اور نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے. یہ ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی زیادہ کرتے ہیں. عیسائیوں کی تاریخ بھری پڑی ہے ہیلنگ پروسیس آ رہا ہے ہیلنگ ان کے یہاں. پروسیس کا، بدھسٹ کا، ہندوؤں کا بہت بھرا پڑا ہے. تو ہمیں یہ نہیں مونوپلائز نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کو مذہبیات کی تعبیر کی بجائے اس کی نفسی تعبیریں ممکن ہے کہ بہت ساری بیماریاں سائیکوسومیٹک ہوتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے. اور چوتھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی تجربے کی بنیاد پہ، جیسے میں نے اپنی کرامت دکھا دی اور مجھے 2 سال وہ پیر سمجھتے رہے، مجھے تعویذ لوگ لیتے رہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا ایک گیس تھا یا میرا مطالعہ تھا، اس میں کوئی کرامت کا تعلق نہیں تھا. وہ اس کو کرامت ہی سمجھتے رہے. تو بزرگوں کی ایسی باتوں کو کرامت. مثلا ایک لطیفے کے طور پر اور سنا دوں. میر پور کے کچھ بزرگ تھے، یہ انگلینڈ گئے. تو وہاں بزرگ جب گئے، خلیفہ ساتھ تھا، تو اس نے دیکھا گیٹ خود کھول جاتا. وہاں تو کھل جاتے ہیں، اب یہاں بھی کھل جاتے ہیں، وہاں تو نہیں کھل جاتے.
جب وہ واپس آئے تو اس نے بہت بڑی کرامت بیان کی کہ ہمارے شیخ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، جو ہی دکان میں دروازہ خود کھول جاتا تھا، وہ بھائی خود ویسے کھول جاتا ہے وہاں ہر ایک کے لیے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہٹا دیا جائے، امکان ہے اس کا، لیکن اس کو پراپر کانٹیکسٹ۔ یہ آپ نے اچھی بات کی کہ اصل میں بعض چیزیں یہ ہیں کہ وہ لا علمی کی وجہ سے ہم اس کو کرامت سمجھ لیتے ہیں، ورنہ دونانے کا علم جو ہے اس سے ہم اگر واقف ہوں تو ہم اس کو کرامت نہیں سمجھتے۔ کرامت ہو بھی سکتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، لیکن معجزے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خالصتاً ایک سنت اللہ کو تبدیل کرنے کا عمل وہ تو ہے، بتاتا ہے نا، اور جو خدا خود کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ وہ اپنی سنت ہے، ظاہر ہے اس کا حق ہے، اس کو جب چاہے بدلنا چاہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن اس کو بطور دلیل نبوت وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے اس پہ آج کی اس کا ماننا بھی لازم، کرامت کا ماننا لازم بھی لازم نہیں نہیں ہے۔ اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اور اس نوٹ کے ساتھ کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، اور معجزے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے تبدیل کرا دیتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایک عالم کا پروردگار اور اس نظام قدرت کا تنہا مالک ہے، جب چاہے جیسے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور پیغمبر کے ہاتھوں سے جب وہ یہ کرتا ہے تو پھر اس کے مثل کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ یعنی پیغمبر کے ہاتھوں سے جب معجزہ نمودار ہوتا ہے تو پھر اس کو توڑ ممکن نہیں ہوتا، اور انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کسی پیغمبر کے معجزے کا کوئی توڑ ممکن نہیں ہو سکا۔ ختم نبوت کے بعد ظاہر ہے کہ اب یہ دائرہ ختم ہو گیا، اب تو یہ ایک علمی بحث ہے، ایک ماضی کے واقعے کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ نہ کوئی نبی نے آنا ہے، نہ کسی معجزے نے آنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی خرق عادت بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹھیک واقعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مذہبیات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا عقیدے کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی نوٹ پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب میرے ساتھ ہوں گے اور یہ پروگرام ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔